Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 834. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى القيامة. ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے شورو کوئی دھیاوے نبی محمد جو کہاوے ساچو علم شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹ بھائی جھوٹ امام پہ تھوڑا دن یہ گنان کامن گنان ہے، اور ان تمام گنانوں کے اندر جو کہ کامن بھی ہیں اور بچپن میں ہم سمپل گنان سیکھتے ہیں، لیکن پیروں کا کلام ہے، اس کے اندر موتی ہے، بہت سی سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ جو پاٹ بولا کہ یہ جو پنتھ ہے، اس کو پورے طریقے سے اپنے اپیوگ میں، عمل میں، استعمال میں لانے والا، اس پہ پورے طریقے سے چلنے والا بہادر شورا کوئی ہے۔ نبی محمد کو دیکھو، اور جس طرح نبی محمد کہلاتے ہیں، نبی محمد کرتے ہیں، نبی محمد کہتے ہیں، ایسا چلو۔ نبی محمد جو ہے یعنی نبی کو دیکھتا ہے، ایسا کہاوے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ، یعنی ان کے جو عمل تھے اس طرح ہمیں چلنا چاہیے۔ سچو علم پہ شمس بنا، ہم کو پہ شمس ماں باپ نے کہا کہ میں تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب جو ہے مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ ہمارا جو یہ مذہب ہے یہ ایک تلاؤ کی طرح جس میں پانی بھرا ہے اور وہ پانی آہستہ آہستہ گندا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب ایک ندی کی طرح ہے، اس میں چالو پانی آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ ندی کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ یہاں آنے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہمارے پاس ایک امام موجود ہے، ہر زمانے میں۔ مولا مرتضی علی کو 1400 سال ہوئے، لیکن مومنوں، اسماعیلی دین کوئی مولا مرتضی علی سے چالو نہیں ہوا۔ مولا مرتضی علی کا جو نور تھا وہ ان کے باپ میں بھی تھا، دادا میں بھی تھا، پردادا میں بھی تھا۔ جب سے دنیا کے اندر انسان پیدا کیا گیا، اس کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے، امام بھیجے۔
ہر زمانے کے اندر نبی کا نور تھا اور امام کا نور تھا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھو، جب اس دنیا کے اوپر انسان پیدا ہوا اس وقت اسے نادانی سے، بیوقوفی سے اور انجان پنے سے ہی واسطہ تھا، علم نہیں تھا. تو خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے. ہر نبی محمد رسول اللہ کا نور ہے اور ہر نبی کے ساتھ ایک امام ہوتا ہے. جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو رکھتی ہے، 24 گھنٹے ماں کے پاس رہتا ہے. باپ تو کبھی آیا، تھوڑا سا کھیلا، 5-10 منٹ چھوڑ دیا. ماں اس کو پرورش کرتی ہے، اس کو مینر سکھاتی ہے، ریت بھات سکھاتی ہے، باپ کی شناخت دیتی ہے، بہن بھائیوں کی باتیں سناتی ہے، یہ بھائی ہے یہ بہن ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، ہاتھ منہ دھونا سکھاتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جوان ہو جاتا ہے. جب وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی خیالوں کی زندگی، اپنے کام کی زندگی، اپنی ایجوکیشن کی زندگی وہ گزار سکتا ہے، تو پھر وہ ماں سے جدا ہو کے باپ کے نزدیک چلے جاتا ہے. اب اس کو ماں کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں ہے، اور کبھی وہ زیادہ دیر ماں کے پاس بیٹھتا بھی ہے تو ماں کہتی ہے جا بھی دکان کے اوپر جا، باپ کیا کام کر، باپ کی مدد کر. بالکل اسی طرح سے جب خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسان بنے تو اس کو ماں کی ضرورت تھی. اور ماں کون ہے؟ نبی ماں ہے. ابھی تعلیم کا مبارک ہم نے پڑھا، مولانا حاضر امام کہتے ہیں میں مات پتا طریقے دعا آشیش دیتا ہوں. حاضر امام باپ بھی ہے، ماں بھی ہے. ماں کا نور ہے وہ پیری نور ہے، نبی کا نور ہے وہ ماں کا نور ہے، اور نبی اور پیر کا نور ایک ہی چیز ہے. ہم کیوں اس کو صدر دین کو کہ شمس کو ہم پیر کہتے ہیں، نبی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. نبوت اس لیے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو وحی کرے، اور ابھی وحی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبی کے نور کو ہم نے پیر کا نام دیا، اور اللہ کے نور کو ہم امام کہتے ہیں. یہ باپ ہے، پیر ماں ہے. تو اس زمانے کے اندر جب یہ آدمی دنیا میں نیا نیا تھا، اس کو ہدایت کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس زمانے کے نبیوں نے ان کو باتیں سنائی، ہدایت کی. جھوٹ مت بولو، مینر سکھائے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہاتھ منہ دھو کے کھاؤ، کپڑے پہننے کا شعور سکھایا، رہنے کرنی اور سوسائٹی کے اندر رہ کے جو ریت بات تھی وہ سکھائی. جیسا جیسا زمانہ بدلتا گیا نبیوں کے فرمان بھی بدلتے گئے، اور یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو کچھ خدا تعالیٰ نے انسان کو سکھانا تھا نبیوں کی معرفت سے سکھایا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی کہ ایجوکیشن اسکول میں پوری ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا. مگر یہ اسکول کی ایجوکیشن سے دنیا میں کام نہیں چلتا. کدھر بھی جاؤ ٹریننگ لینی پڑتی ہے، اپرینٹس شپ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ کی نبوت ختم ہو گئی، مگر ہدایت بند نہیں ہوئی، نور بند نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر حسن، پھر قاسم، پھر جعفر، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر احمد عادی. اس طرح یہ پیروں کا سلسلہ چلا، ونش پرمپرا. جیسے کہ امامت کا سلسلہ مولا مرتضی علی سے چلا، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، مولانا حضر امام تک.
ہمارا حضرت امام 49 امام ہے، اگر 50واں امام ہے، لیکن 50واں پیر ہے، اور شاہ پیر کے دونوں جام ہیں حضرت امام کے پاس۔ اگر آپ بہت پرانی نہیں، یعنی پرانی سے میرا مطلب 5-10 ہزار برس کی ہسٹری نہیں، 1000 برس کی ہسٹری پڑھ لو، محمد رسول اللہ سے 1400 برس کی 1300 برس کی ہسٹری پڑھ لو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر زمانے کے اندر امام موجود تھا، امام کا نور موجود تھا، لیکن بیک گراؤنڈ میں تھا۔ جیسا کہ باپ چھوٹے بچے کی لائف میں بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، ماں فرنٹ میں ہوتی ہے، ماں اس کو کھانا کھلاتی، سب کچھ محنت سکھاتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر ماں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، باپ فرنٹ میں آتا ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ کی وفات کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب ہمیں باپ کی ضرورت ہے، ہدایت کی۔ مرتضیٰ علی سے امامت کا سلسلہ چلا، امام کا نور پہلے سے تھا، لیکن دنیا کی سویلائزیشن کلچر کا حساب کر کے زمانے کے طور پہ وہ تمام ریولیوشن جس کو ہم وہی کہتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، 4 کتابیں اسلام کے اندر منظور کی گئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، زبور حضرت داؤد کے اوپر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ کے اوپر اتری، اور قرآن محمد رسول اللہ کے اوپر اترا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور بھاگیدار نہیں، اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ کی کوئی شکل نہیں، رنگ نہیں، میٹیریل حساب اللہ کسی چیز جیسا نہیں۔ ہم کوئی چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ بھئی اللہ ایسا ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، روزی دینے والا ہے، رب ہے، اور قرآن اس کا کلام ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے مولا کے گھر میں اترا۔ 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اب کسی بھی بڑے عالم کو پوچھو کہ بھئی قرآن نازل ہوا تو کس کے گھر میں نازل ہوا؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن اترا؟ کہے گا نہیں۔ حضرت عمر کے گھر میں اترا؟ کہے گا نہیں۔ کہاں اترا؟ محمد اور علی کے گھر میں۔ ہم اسماعیلیوں کا جتنا حق قرآن پر ہے حضرت امام کے تھرو سے، مسلمانوں کا اتنا حق 10% بھی نہیں، کیونکہ قرآن ہمارے مولا کے گھر میں اترا، علی نبی کے گھر میں اترا، حسن حسین چھوٹے تھے جب قرآن کمپلیٹ ہوا۔ قرآن کو سمجھنے والے وہ ہیں کہ جن کے گھر میں خدا نے قرآن بھیجا ہے۔ ایسے لگ بھگ 25 سے 30 کروڑ عرب ہیں کہ جن کی مدر ٹنگ عربک ہے، ان کی مادری بھاشا عربک ہے، لیکن آج تک ان کے اندر بھی قرآن شریف کی سمجھ اور قرآن شریف کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ لوگ یونائٹ نہ ہو سکے۔ گئے 1400 سال کے اندر ہزاروں عربوں میں قرآن شریف کے ترجمے کیے اور قرآن شریف کی انہوں نے تفسیریں کی، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ تو مومنوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف علی نبی کے گھر میں اترا تو علی نبی جتنا قرآن جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو کیا علی نبی استغفر اللہ توبہ کر کے کہتا ہوں یوں ہی مر گئے؟ شبد برابر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا، کیا علی نبی
اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیے بغیر گزر گئے؟ نہیں دیتا. یہ اللہ کا دین چالو ہے، قیامت تک چلے گا. علی نبی نے اپنی اولاد کو یہ علم دیا. ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ جو تھے ان کو یہ علم نہیں ملا، بھلے ان کی زبان عربک تھی. علی نبی کے گھر میں قرآن اترا اور یہ سلسلہ بسلسلہ علی نبی کے گھر میں اترا ہوا یہ قرآن جتنا امام جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. اور خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ کو سمجھنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو علم کے اندر راسخ ہیں. راسخ ہے نہ ہو، ہلے نہیں، شک پیدا نہ ہو. ہر زمانے کا امام اپنی جماعت کو زمانہ دیکھ کے قرآن کی تعلیم کے اوپر چلاتا ہے. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا نبی محمد مصطفیٰ ہے، ہمارے امام مرتضی علی سے حضرت امام تک ہے. ہمارا اللہ ایک ہے کہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن بہت سی چیزیں مسلمان بھول گئے. قرآن کو بھول گئے، حدیثوں کو بھول گئے، پالیٹکس میں پڑ گئے. اور آپ ہسٹری پڑھو، نبی کریم کے زمانے سے تھوڑا پہلے کی، یعنی نبی سے 100 برس پہلے کی، اور اس کے بعد نبی کی آپ ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ لگے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، میں جاتا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کے، 2 چیزیں میں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہوں. ایک تو خدا کا قرآن کلام کتاب ہے، اور دوسری میری آل ہے. نبی کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی سوری کبھی چھٹی نہیں ہوگی. قیامت تک قرآن اور میری آل کبھی چھوٹے نہیں. تم اگر ایک کو پکڑو گے دوسرے کے چھوڑ دو گے تو نبی قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم واللہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ کا مطلب ہے رستہ چوک جاؤ، بھول جاؤ. محمد رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، ابھی تو جنازہ پڑا ہے، فاتحہ بھی نہیں دی گئی، اور رسول کے جو قریبی کلوزسٹ جو اصحاب تھے اور سسرے بھی تھے، حضرت ابو بکر نبی کے سسر تھے، ان کی بیٹی بی بی عائشہ نبی کی گھر والی تھی، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رسول کی گھر والی تھی. داماد گزر گیا ہے. ارے کچھ تو شرم کرو، بیٹی کا گھر والا گزر گیا ہے اور یہ اٹھ کے چلے گئے، جنازہ چھوڑ دیا. کہاں گئے؟ ایک چھوٹے سے ہال میں گئے کہ جہاں گائے بھینسوں کی آکشن ہوتی تھی. جب وہاں گئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے گئے، آجو بازو میں باہر بیٹھے تھے، سب کو اندر بلایا. 300 آدمی تھے. اس وقت مدینے کے اندر 2 لاکھ مسلمان تھے، 9 مسجدیں تھیں، اور اس چھوٹے سے ثقیفہ بنی سعدہ اس کا نام تھا. وہاں 300 آدمیوں نے مل کے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کے کہنے سے خلیفہ بنا دیا. دعا کرو میرا گلا ٹھیک رہے. خلیفہ بنا دیا. اب خلیفہ بننے میں 5-6 گھنٹے نکل گئے، اور یہاں پیچھے کیا ہوا؟ رسول اللہ نے وفات پائی، یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے.
مرتضی علی نے نبی کو اپنی گود میں اٹھایا. حسن حسین پانی لے کے آئے اور حضرت مرتضی علی نے نبی کو غسل دیا. ایک آدمی قبر کھودنے والے کو بلایا. اس روم کے اندر جہاں نبی کا وہ پلنگ کے 4 پائی پڑی تھی، اس کے 4 پاؤں کا نشان کر کے قبر کھودی گئی روم کے اندر. اور اس قبر کے اندر مرتضی علی نے ان کو وہی کپڑے پہنائے، کفن نہیں، وہی کپڑے کے جن کپڑوں میں نبی صاحب گزر گئے وہ پہلے غسل دیا، پھر وہی کپڑے پہنا کے مرتضی علی خود نیچے اترے، رسول پاک کو سلایا، مٹی ڈال کے قبر بند کر دی. فاتحہ پڑھی، دروازہ بند کیا، تالا لگایا، شیشے میں چابی ڈال کے مولا اپنے گھر میں چلے گئے. ابھی 5-6 گھنٹے کے بعد ادھر تو میں ہوتی رہی. خلیفہ بنا دیے حضرت ابو بکر کو. اب یہ آئے، چلو جنازہ نکالیں گے. جب یہاں آئے ادھر ادھر دیکھا، کچھ لوگ باہر کھڑے تھے، دروازے پہ تالا لگا. انہوں نے کہا بھئی نبی تو دفن ہو گئے، اندر کوئی گیا نہیں. رسول اللہ کا جنازہ نہیں نکالا گیا، لوگوں نے کندھا نہیں دیا، کلمہ شہادت نہیں پڑھا. آپ کو یہ چیزیں آرڈینری ہسٹری میں نہیں ملیں گی، کیونکہ مسلمان چھپاتے ہیں ان چیزوں. اس وقت حضرت ابو بکر زمین پر بیٹھ گئے غم کے مارے اور رونے لگے. یہ کیا ہوا؟ 1400 برس کی ہسٹری آج تک چلی آتی ہے. قیامت تک یہ داغ رہ گیا کہ داماد مر گیا مگر سسرے اس کے جنازے میں نہیں گئے. یہ داغ رہ گیا اور یہ داغ کبھی مٹنے والا نہیں. حضرت ابو بکر تو بیٹھ گئے، رونے لگے. حضرت عمر غصے ہو گئے، کہنے لگے بہت بڑا لکڑی کا شہتیر لاؤ. شہتیر یعنی ٹمبر، تاکہ اس دروازے کو توڑا جائے. جب یہ بات نکلی تو کوئی ایک آدمی دوڑا مرتضی علی کے پاس. یا علی کیا ہے؟ یا مولا وہ لوگ دروازہ توڑ کے قبر کھود کے رسول کی باڈی باہر نکال کے اس کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. مولا مرتضی علی اتنے غصے ہوئے کہ منہ میں سے جھاگ نکلتی تھی. اوپر کا بدن ایسا سوئے ہوئے تھے نا، صرف لنگی باندھی ہوئی تھی، کرتا لے کے پہننے کی فرصت نہ ملی. مولا اسی طرح سے دوڑے. جب گھر سے باہر نکلے تھوڑی دور گئے تو یاد آیا ذوالفقار گھر پہ رہ گئی، لیکن اب وقت نہیں تھا وہاں تک جانے کے لیے. رستے میں ایک بہت بڑا ایسا ہی ٹمبر پڑا تھا، مولا نے اٹھا لیا. دوڑتے دوڑتے جب گئے اور مولا کو دوڑتے دوڑتے دیکھا، سب لوگ ہٹ گئے. مولا نے ایک لات ماری، دروازہ توڑ دیا اور رسول اللہ کی قبر کے اوپر جس طرح ہم گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، ایسا نبی کی قبر پہ جا کے مرتضی علی بیٹھ گئے. ہاتھ میں یہ لکڑ کی تلوار تو نہیں تھی، ایک ٹمبر تھا، لکڑی بڑی تھی. کون ہے؟ نبی کی قبر کو کھودنے والا. بی بی عائشہ بھاگتی آئی، ابا کو کہتی ہیں ابا چلے جاؤ. کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے تھے ایک دن آئے گا علی مٹی کے گھوڑے پہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کی تلوار ہوگی، اس کی آنکھوں میں سے آگ کے شعلے نکلیں گے غصے کے مارے، منہ میں سے جھاگ نکلے گی. اے عائشہ، نبی کہتے ہیں اس وقت ساری دنیا مل کے بھی علی کا سامنا کرے گی، علی سب کو برباد کر دے گا. اب آپ چلے جاؤ. منہ نیچا کر کے یہ سب لوگ چلے گئے. رسول اللہ آج بھی ادھر ہی دفن ہے جدھر مرتضی علی نے ان کو دفن کیا تھا مدینے میں. بعد میں اس کے اوپر بڑا مقبرہ بن گیا.
میں نے آپ کو یہ بات ہسٹری کی اس لیے سنائی. نمبر 1، ہمارے امام ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی ہسٹری سے واقف بنو، اپنی ہسٹری پڑھو، تمہیں پتہ لگے. نمبر 2، ہم کو ہسٹری پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے سچائی کدھر ہے. اب کیا ہوا، نبی تو اسی طرح دفن رہ گئے، جنازہ نہ نکلا. لیکن مولانا روم نے ایک مہر لگا دی. اپنی کتاب میں مولانا روم نے ایک مہر لگا دی، چو صحابہ حب دنیا داشتند، چو صحابہ حب دنیا داشتند، مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند. رومی کہتے ہیں کہ جو صحابی تھے، نبی کے اصحاب تھے، ان کو دنیا کی محبت تھی، اس لیے انہوں نے نبی کو کفن دیے بغیر دفن کروا دیا، چھوڑ دیا نبی کو. مسلمانوں کے دل جدا ہو گئے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو خلیفہ کے پیچھے گئے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو علی مرتضیٰ کے پیچھے لگے. میجورٹی وہاں تھی، یہاں خلافت تھی. مرتضیٰ علی کے ساتھی تھوڑے تھے، بنی ہاشم وغیرہ. تو قرآن کا جو علم تھا وہ نبی کے گھر میں رہا، نبی کی فیملی میں رہا. اب انہوں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا. جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی، کاپیاں نہیں تھی. تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا اور رسول اکرم سناتے رہے، تو کوئی کپڑے پہ لکھ لے، کوئی لکڑی پہ لکھ لے، کوئی پتھر پہ لکھ لے. اونٹ کی اور گائے کے پاؤں کا جو ایسا فلیٹ پیس ہوتا ہے ہڈی کا ہپ کے ساتھ، اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. بٹ کے ٹوٹ جاوے تو اس کے ٹکڑوں کے اوپر قرآن لکھ لیتے تھے. مرتضیٰ علی نے قرآن اکٹھا کیا اور رسول اللہ کی حیاتی میں کیا. لیکن ان لوگوں نے پھر آ کے یہ ایک ایک 2 2 5 10 10 آیتیں جو ادھر ادھر تھی اس کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کاپی کرنی شروع کی. لیکن جس کرونولوجیکل آرڈر میں، یعنی آیت نمبر 1، نمبر 2، نمبر 5، نمبر 20، نمبر 30، جیسا کہ 23 برس 23 ایئرز لگے کہ یہ قرآن اتر رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ علی لکھتے رہے. اور لوگوں نے یہ چمڑے پہ، کپڑے پہ، ٹھیکریوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر لکھا. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کو اکٹھا کرنے کی اسکیم بنائی گئی. انہوں نے 6 آدمیوں کو اس کے اندر اپوائنٹ کیا. علی کا نام نہیں لیا. علی سے دشمنی تھی، رائٹ بگننگ سے علی سے دشمنی تھی. اس لیے کہ علی نے کسی کا ماما، کسی کا نانا، کسی کا دادا، کسی کا چاچا، کسی کا تھاؤ، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ علی نے مارا. بڑے بڑے یودھے، بڑے بڑے پہلوان تھے کہ جو کافروں کی سائڈ میں تھے. اسلام میں 17 چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، 17 لڑائیاں ہوئی. ان میں سب سے بڑی جو زبردست لڑائیاں ہوئی، ایک بدر کی ہوئی، ایک احد کی ہوئی، ایک خندق کی ہوئی، ایک جمل کی ہوئی. جمل کی لڑائی رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوئی. ان لڑائیوں کے اندر بڑے بڑے یودھے بہادر لڑنے آتے تھے. ارے خیال کرو، 1050 آدمی تلواریں، بھیلے، سب کچھ لے کے آئے، اور ادھر محمد کی سائڈ میں 313 آدمی تھے. اس میں 20-20 برس کے بچے بھی تھے، جوان تھے، لیکن 30-35 برس کے، 40 برس پہلوان کے سامنے کون لڑے؟ ادھر ایک ہی تلوار تھی مرتضیٰ علی کی، باقی کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی. اونٹ کے پاؤں کی فرنٹ کی جو ہڈی تھی، یہ ہڈیاں لے کے لڑنے نکلے، لکڑی کے گوزوں لے کے لڑنے نکلے. یہ 313 ہیں کہ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں، نہ ہتھے ہیں، اور ادھر کافروں کے ساتھ 1050 ساری عربستان کے یودھے تھے. علی کی تلوار نے 70 آدمی مار ڈالے
اور 100 سے زیادہ زخمی کیے، باقی بھاگ گیا۔ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام دنیا میں ہوتا ہی نہ۔ یہ ہسٹری سنانے کا میرا مقصد ایک ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے اسماعیلی طریقہ، یہ اسماعیلی طریقہ اس صدر دین نے چالو نہیں کیا، مولانا حسن علی شاہ 150 برس پہلے آئے، انہوں نے چالو نہیں کیا۔ یہ طریقہ تو رسول اللہ کے زمانے سے ہے، رسول اللہ کے زمانے سے پہلے بھی تھا، عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ طریقہ اسماعیلی طریقہ، اس وقت نام اسماعیلی نہیں تھا، لیکن ہمارا یہ سلسلہ، یہ طریقہ ہر زمانے کے اندر کچھ مسلمان علی نبی سے پیار کرتے تھے، اور علی نبی سے پہلے جو امام اور نبی تھے ان سے پیار کرتے تھے۔ ان تمام نبیوں اور محمد کا نور یا علی کے نور کا ہر زمانے میں جو شخصیتیں تھی، پرسنالٹیز تھیں، ان کو پیار کرنے والوں کا نام آج اسماعیلی ہے۔ ہم اپنے اماموں کو پیار کرتے رہے۔ رسول اللہ کے پاس جب مدینے میں شانتی ہو گئی تو لوگ، کچھ تھوڑے لوگ جن کا کام کاج دنیا میں کوئی نہیں تھا، یعنی بچے بڑے ہو گئے، خود بزرگ ہو گئے، کمانے کی فکر نہیں رہی، تو پھر وہ نبی کے پاس جا کے کہے، یا نبی آپ نے ہمیں کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یا نبی اس سے زیادہ کچھ ہے؟ کہا ہاں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یا نبی اس سے زیادہ کچھ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ چھپ چھپا کے ایک ایک دو کو انڈیویجولی دیتے تھے۔ عام مسلمانوں کی تو طاقت بھی نہیں تھی اس کو سمجھنے کی۔ اس وقت مسلمان کیا تھے؟ مزدور تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، جانور رکھتے تھے، اور وہ بے علم تھے، ان کو ایجوکیشن کچھ نہیں تھی، لٹریسی بھی نہیں تھی۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے سچ، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں، قرآن کی آیتوں میں ہے۔ تمہیں کیوں نہیں اترا؟ کیونکہ صرف نماز اور روزہ وغیرہ یہ چیزیں کہ جو الفابیٹ کے طور پہ ہیں، بچے کو سکھائی جاتی ہیں، ABCDE وغیرہ، اور 1+1 2 اور 2+3 5 یہ سکھائے جاتے ہیں، تو کیا بس یہی ایجوکیشن ہے اتنی؟ ارے اس کے بعد تو ایجوکیشن بہت ہے، یونیورسٹی تک پڑھنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہی چیز تھی کہ جس کے لیے اتنی محنتیں ہوئی کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، باقی کھا پی جاؤ؟ سیریس چیزیں تھیں۔ سیریس چیزیں کیا تھی؟ آدھی رات کو اٹھو، دنیا سے اپنے من کو توڑ کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے سوچو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی بابت میں سوچو، مجھے کس نے پیدا کیا، وہ کون ہے، کیسا ہے، سوچو۔ یہ تھی بیس کی بات، یہ وہ چیز تھی کہ جو ہم لوگ کرتے آئے ہیں، جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آدھے آدمی بیٹھے ہیں جس کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، اے مومنو کھا پی کے سو جاتے ہو، کار روزگار کرتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، موٹروں میں گھومتے ہو، کبھی یاد کیا کہ میں ایک دن مر جاؤں گا؟ آپ کو اپنی موت یاد ہے؟ اور موت لازم نہیں کہ آدمی کو 100-80 برس کی عمر میں آوے، موت تو کبھی بھی آ جائے۔ چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، جوان بھی مر جاتے ہیں، ارے ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ موت یاد آئی کبھی؟ ٹی وی دیکھی، سنیما دیکھا، گھومے پھرے، گپے ماری، غیبت کی، گالیاں دی،
जरूरत पड़ी तो झगड़ा भी किया, मारधाड़ भी की, खून भी निकले, बस क्या ये हमारी जिंदगी है? एक दिन मरना है। तो कभी सोचो तो सही कि भाई मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? कहां जाएंगे? ऐ मोमिना, दीन जो है वो इंसान को सोच देता है, अक्ल देता है। और इसमें स्पेशली हमारा मजहब कि जो रूहानी मजहब है, नूरानी मजहब है, हमको अंदर की आंखें खोलने की तालीम देता है। हमारी ये जाहिर की दो आंखें हैं, लेकिन बिल्कुल इधर इन दो आंखों के पीछे जहां ब्रेन में अक्ल, इंटेलिजेंस है, ये फ्रंट में 8 साढ़े 8 आउंस का हमारा ये ब्रेन, 8 साढ़े 8 आउंस का, जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, 1.5 पाउंड का ये पीछे का ब्रेन है। टोटल लगभग 2 पाउंड जितना हमारा ब्रेन है। पीछे का जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम है, हमारे हाथ पांव चलते हैं, हमारी डाइजेशन होती है, हमारी नजर, हमारे कान वगैरह, ये सब पीछे कारखाना है। लेकिन ये जो आगे का 8 अंश जितना ब्रेन है, इसमें अक्ल है, इसमें रूह है। और इस ब्रेन के अंदर जमीन आसमान को जानने की, इल्म की ताकत है। इसी ब्रेन के वो भाग में जो अगला भाग है हमारी परेशानी से, इन 2 आंखों के अंदर, जहां ब्रेन में अक्ल रहती है, इंटेलिजेंस स्टे करती है, वहां एक आंख है कि जो आंख बंद है, इसको थर्ड आई कहने वाले भी कहते हैं, इसको इंटरनल आई भी कहते हैं, इसको स्पिरिचुअल आई भी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हमारे अंदर एक और आंख है। जब वो आंख खुलती है तो बाहर कुछ नहीं दिखता और अंदर हिसाब बगैर की दुनियाएं दिखती है। हमारे सामने ये तमाम यूनिवर्स सामने आ जाता है। बाहर की आंखें बंद होती हैं, अंदर की खुल जाती हैं। अब इस वक्त हमारी अंदर की आंख बंद है, बाहर की आंखें खुली है, ऐशो आराम किया, खाया पिया। इसकी एग्जाम्पल एक है, हमको कभी कभी रात को सपने आते हैं। जब ये रात को सपना आता है, बाहर की आंखें बंद होती है ना, तो अंदर की आंखों से, यानी सपने में हम चीजें देखते हैं। और अगर हम सपने में हलवा खा रहे हैं तो अल्लाह ने हमको हलवे की खुशबू भी आएगी, स्वाद भी आएगा। मगर जब आंख खुल गई, हलवा किधर गया? तो वो जो बातुन में और जाहिर में जो फर्क है, हमने कभी बैठ के सोचा कि भला सपने में मैंने हलवा खाया तो वो क्यों दिखता नहीं है? ये इल्यूजन है, मगर इस इल्यूजन के पीछे एक लेसन है। और लेसन ये है कि जिस तरह ये इल्यूजन है कि मैंने अपने ख्वाब में सपने के अंदर हलवा खाया, वल्लाह बिल्लाह, अगर आपकी अंदर की आंख खुल जाए तो आपको वो चीजें नजर आए, वो चीजें मिले, वो चीजें खाओ कि जो इस दुनिया में नहीं है। मगर उन तमाम चीजों की परमानेंसी, परमानेंसी का मतलब हमेशा रहने वाली परमानेंट चीज बनी है, वो सच्ची चीज है। और जो आंखों से दिखता है वो खोटी चीज है। हमारा दीन, ये इस्माइली तरीका हमें रूहानियत सिखाता है। ए मोमिनो, मैं आपको आज कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में इसको आजमा के देखो। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, यूं ही वो बाहर आया तो रोता है, लेकिन हमको प्यारा लगता है, हम उसको चूमते हैं,
इतना दुख उठा के माँ ने उसको जन्म दिया, मगर जो ही बच्चे के रोने की आवाज आई तो माँ उसको कलेजे से लगाती है, डिलीवरी के सब दुख भूल जाती है। बाप उठाता है, खुश होता है, वो रो रहा है, हम खुश होते हैं क्योंकि एक नया इंसान हमारी फैमिली में आया। अब ये बच्चा सोया है, दूध पी के सो गया, आंखें ऐसी सख्त जोर से बंद की हुई है। मुकम्मल इंसान है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, लेकिन आवाज दो तो सुनता नहीं, कान है। कभी कभी 15-20 दिन के बाद या इससे पहले ऊपर आंखें खोलता है, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं क्योंकि रजिस्टर नहीं करता। आंखों में लगभग 1 महीना लगता है नजर आने के लिए। कान 3-4 महीने के बाद डेवलप होकर सुनते हैं। उसकी नाक के पास एक गुलाब का अतर का फाया रख दो, उसको कोई खुशबू का पता नहीं, कोई गंदी चीज रख दो, उसको कोई बू की कोई पता नहीं, उसकी जबान में कोई टेस्ट नहीं। मुकम्मल इंसान है, लेकिन आंखें हैं, नजर नहीं, कान है, सुनता नहीं, नाक है, सूंघता नहीं, यानी इसको ये सेंसेस नहीं है, लेकिन मुकम्मल है ना। तो ये तमाम सेंसेस आस्ते 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 डेवलप होती हैं और बाहर आती हैं। ऐसा ही हमारा ये जो रूहानी मजहब है हमें याद कराता है कि जिस तरह तुम दुनिया में पैदा हुए, सब कुछ होने पर भी तुम कुछ नहीं थे। अभी रूहानी साइड के अंदर देखो, हम इंसान हैं, खाते पीते सब कुछ हैं, लेकिन रूहानी हिसाब में हम उस छोटे बच्चे जैसे हैं। अंदर आंख है मगर बंद है, अंदर कान है, सुनते नहीं, फरिश्तों की आवाज आती है हमें, लेकिन हम नहीं सुनते। हमारे अंदर स्वाद चखने की शक्ति है, मगर वो स्वाद बिरयानी का, समोसे का नहीं, वो अंदर का जो स्वाद है ना, वो रूहानी स्वाद है कि उस जैसा स्वाद दुनिया में कहीं नहीं। अंदरूनी तौर पे हम अभी छोटे बच्चे हैं जो पैदा हुए, हमारे अंदर कुछ नहीं है। हमारे अंदर क्या है? जो बाहर की चीजें हैं हमने उनको अंदर रख लिया। झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, चोरी करते हैं, दुनिया भर की बुराइयां करते हैं, लेकिन हमको कभी भी ये सेंस नहीं आई कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं ये कर रहा हूं, ये ठीक नहीं। हमारे अंदर हमारी कॉन्शियस जो है वो सोई हुई है। बुराइयां करके अगर कोई मोमिन जिसकी कॉन्शियस जागती है तो वो बुराई करने से पहले ही समझ जाता है कि मैं बुराई कर रहा हूं, बच जाता है। ही पंथ पूरो शूरो कोई त्याग। इस्माइली मजहब ये नहीं है कि आप जमात खाने आए, नियाज पिया, जुरा खाया और चले गए। भला बताओ तो मुझे नियाज क्या चीज है? हमारे ही तरीके के अंदर ये नियाज मिलता है, मस्जिदों के अंदर नियाज नहीं मांगते। हाँ, हमको इधर जुरा मिलता है, हाँ कभी कभी मस्जिदों में जुरा देते हैं, लेकिन हमारा ये तरीका मुसलमानों को अजायब लगता है। तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, आपके पास क्या जवाब है? आपको कोई मुसलमान पूछ ले, कारण कि इस वक्त मैं आपको एक टीचर के तौर पे वाज कर रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो। आप में से 20 बरस की उम्र वाले को इस मजहब में 20 बरस हुए, 40 बरस की उम्र वाले को इस मजहब में 40 बरस हुए। जितनी आपकी उम्र है, आपको इतने बरस इस मजहब में हुए। मैं पूछता हूं, आपको क्या मिला इस मजहब में? कौन सी चीज आपको जो पहले नहीं थी और इस मजहब में आके पहले कौन सी चीज मिली? दुनिया भर की बदियां बुराइयां मेरी जमात में हैं, दुनिया भर की बदियां जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इधर मेरे को तकरीबन 1 महीना हुआ, सुन के दुख होता है। हमारे घरों की फैमिली लाइफ बिगड़ गई, मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए,
मार कुटाई बढ़ गई, झूठ बोलना बढ़ गया, तेरी मेरी बढ़ गई, माता पिता को दुख देना बढ़ गया, दुनिया की बदियां हमारे अंदर बढ़ती जाती है, हमारी फैमिली लाइफ खराब हो गई। 100% नहीं हुई है, लेकिन हमारी जमात के अंदर 10% भी खराबी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये नूरानी मजहब है, ये मजहब नूरानी मजहब है। इसके अंदर 1% भी अगर कोई खराबी है तो टॉलरेबल नहीं है। मेरे को बहुत सी रिपोर्टें आई है, मारधाड़ है, झगड़े हैं, एक दूसरे को बेईमान बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि जो नहीं आने चाहिए, और इन दुखों की वजह जो है उससे हमारा दिमाग खराब हो गया है। खराब हो जाने से मेरा मकसद ये है, मुझे रिपोर्ट से मिली है, मैं घूमा फिरा भी हूं, पहले इतने नहीं थे, लेकिन इस दफा मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें आई हैं कि लोग डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में क्या है? दिल राजी नहीं, खुश नहीं, खौफ लगता है, डर लगता है, भय लगता है, एकांत फील होती है, मेरा कोई नहीं। ऐसा फील होता है मेरा कोई नहीं। मैं कल भी बोल के आया मीरा रोड के जमात खाने के अंदर, मैं फिर ये इसलिए कह रहा हूं कि लगभग सब जमातों के अंदर, तेरे को कैसे पता डिप्रेशन में? डॉक्टर ने कहा दिल उदास रहता है, रोने को जी चाहता है, ये डिप्रेशन की निशानियां है। और अगर ये डिप्रेशन बढ़ जाए और ये जो दिल में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं, हालांकि माँ बाप बहन भाई सब कुछ है, फिर भी फील होता है मेरा कोई नहीं, तो ऐसा इंसान जो बहुत हाई डिग्री पे चले जाए तो फिर आपघात कर लेता है, और आपघात हमारे मजहब में हराम है। उसकी सारी इबादत बंदगी नेकियां बर्बाद हो जाती, घरों की लाइफ भी खराब हो गई। और एक और नई चीज ये निकली कि डॉलर कहाँ मिलते हैं? पूना में नहीं मिलते, बंबई में नहीं मिलते, इंडिया में नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में मिलते हैं। और जवानों के अंदर ये बात आ गई, चलो यूनाइटेड स्टेट्स चलेंगे, हमारा मौला नाराज है। हज़रत इमाम इस बात में नाराज है कि तुम इल्लीगली खाते पीते हालत को छोड़ के वहां डॉलर कमाने के लिए जाओ, वहां जाके हालत खराब होती है। जितने आप यहाँ सुखी हो डॉलर के बगैर, वहां जाके डॉलर मिलेंगे, मन का सुख चला जाएगा, कैरेक्टर बिगड़ जाएगा, सोच विचार खराब हो जाएगा। इंसान का जो कैरेक्टर जो है वो एक आला चीज है, आला चीज है, वो कैरेक्टर है जिसको हज़रत इमाम बार बार अपनी तारीफों और फरमानों के अंदर कहता है, एथिक्स ऑफ इस्लाम। एथिक्स ऑफ इस्लाम का मतलब है कि प्योर जीवन गुजारो, झूठ न बोलो, किसी की निंदा न करो, किसी पे खोटी तोहमत आरोप मत लगाओ, किसी का माल न खाओ, भूल से भी अगर किसी के पैसे आपके पास आ गए उसको वापस लौटा दो, नेकी से रहो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। दो रोटियां कि जो दुख से मिलती हैं, ऐश आराम से मिलती हैं, गलत तरीके से मिलती हैं, गुनाह करके मिलती हैं, वो दो रोटियां हमें दुख देंगी, लेकिन सुख की आधी रोटी उन दो रोटियों से बहुत अच्छी है। आशा जी पेट कारण पाप कमावे, फिर उन्हें कोई चीज बाकी नहीं रखी। भट पड़ियो
کے لیے یا کپڑا، یہ بھی پیٹ ہے نا، ہم کو اچھے کپڑے چاہیے، یہ سب پیٹ کے لیے ہے۔ پھر اصل کبھی دن میں وقت کہتے ہیں پیٹ کے لیے گناہ کرتے ہو، بچ پڑیا، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر، یہ زندگی کس کام کی؟ کبھی کبھی بیٹھ کے مولانا سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کرتے تھے، بیٹھ کے وچار کیا کرو۔ آپ خیال کرو دیندارو، ایک مرغی جب بھی زندہ ہوتی ہے تو انڈے دیتی ہے، اور آپ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ تو گوشت دیتی ہے، آپ کا پیٹ بھرتی ہے۔ کیا ہم مرغی جیسے بھی نہیں کہ کسی کے کام آئے؟ سوارتھ، ہوں پر میں اور کوئی نہیں، خود غرضی، لالچ، کیا ہے ہماری زندگی؟ جانوروں جیسی بھی نہیں۔ گائے ساری زندگی دودھ دیتی ہے، مر جاتی ہے تو چمڑے اور ہڈیاں ہمارے کام آتے ہیں۔ ہم تو زندگی کے بھی کسی کام نہ آئے، مرنے کے بعد تو کیا کام آئیں گے؟ زمین میں دفن ہو جائیں گے، کوئی کام کے نہیں۔ پھر کہتے ہیں آدمی جب یہ مر جاتا ہے تو اس کو جانور بھی نہیں کھاتے کیونکہ وہ گندا ہے۔ اے مومنو، ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے روحانی بچے ہیں۔ ہمارے عمل، ہمارا اعمال، ہمارے خیال، ہمارے وچار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نورانی ہونا چاہیے۔ اپنی فیملی کے جھگڑے دور کرو، جھوٹ بولنا بند کرو، کسی کا مال کھانا بند کرو، غیبت بند کرو، نندا بند کرو، خراب سنگت صحبت بند کرو، اور اپنی نورانی لائف کے لیے تیاری کرو۔ ہمارے سامنے ایک برس سے کم نئی سینچری نہیں بلکہ ملینیم جاری ہوتا ہے۔ 2000 سن شروع ہوتا ہے، 1 جنوری 1920 1900 پہ۔ اے مومنو، 1900 تو نہیں رہے گا، 2000 1 جنوری اس نئے ملینیم میں، جس کو 1 سال باقی ہے، بلکہ اسی سال دنیا کے اندر بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوں گی، بہت سی ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ مولانا حضرت امام نے گئے جون مہینے کے اندر لیڈرز کی ایک کانفرنس تھی، اس میں مولا پوچھتے ہیں، ویل مائی لیڈرز، آر یور ینگسٹرز ریڈی؟ کیا تمہارے جوان تیار ہیں؟ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، خداوند کاہے کے لیے؟ بابا فرمایا نیا ملینیم آتا ہے تو تمہارے جو ینگسٹرز ہیں وہ تیار ہیں؟ مولا کس بابت میں؟ تو فرمایا کہ اس نئے دور کے اندر جو بناؤ بننے والے ہیں ان کا سامنا کرنے، برداشت کرنے کے لیے تمہارے ینگسٹرز تیار ہیں؟ ینگسٹرز ہاں تیار ہیں۔ ایک پاسپورٹ پہ 5 جنے جائیں، امریکہ پہنچے، ڈالر کمائیں، اس کے لیے تیار ہیں؟ نہ میرے بچوں، ایسا نہ کرو۔ ایجوکیشن کو قربان کر کے ڈالر کے پیچھے جانا، اور اس میں بہت سے مات پتا کا بھی واقع ہے، وہ اتےجن دیتے ہیں کہ بچہ ادھر جاوے اور ادھر سے ہم کو ڈالر بھیجے اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کھائیں۔ ماویتر کا بھی قصور ہے، مگر اس زندگی میں روحانیت نہیں ہے، اسپرچویلٹی نہیں ہے، دل کے اندر وہ جو پریم بھاونا ہے، پیار ہے، محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ ہے، گھر کے اندر
भाई भाई की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत है, वाइफ हस्बैंड की मोहब्बत है, माता पिता की बच्चों की मोहब्बत है। हम अपने जमात के अंदर आते हैं तो हमें एक दूसरे की मोहब्बत है। मोहब्बत, लव, अफेक्शन, आज वो किधर गई? स्वार्थपरस्ती पैदा हो गई, होपनी पैदा हो गई, लालच पैदा हो गया। इससे हमारा इस्माइली दीन का, इस्माइली मजहब का, इस्माइली तरीके का जो एम है वो तो मिट गया। क्या एम है हमारा? कि मौत के बाद हम खुदा के नूर में जाएं। ये हमारा एम है। ये जिंदगी कुर्बान करके वो आखिरत की जिंदगी जो है कि जिसका कोई एंड नहीं, उसकी खुशियों का कोई हिसाब नहीं, बाकी तो दिन भर क्या है यहाँ। फिर भी हमको हमारे इमाम ने कि आप अगर मुसाफरी करो, ट्रेन में बैठो, थर्ड क्लास में बैठो कि फर्स्ट क्लास में बैठो, स्टेशन पे एक ही टाइम पे पहुंचोगे। लेकिन एक बात बनेगी कि फर्स्ट क्लास वाला आराम से जाएगा, थर्ड क्लास वाला थोड़ा दुखी होकर जाएगा। तो ये जो इस्माइली तरीका है ये फर्स्ट क्लास है। और इस्माइली तरीका हमें दुनिया के अंदर भी अच्छा जीवन गुजारने के लिए हुक्म करता है। अच्छे मकान है, अच्छे खाओ पियो, आराम करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये पैसा किस रास्ते से आता है इसका ख्याल रखो। मैं फिर रिपीट करके कहता हूं, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। ऐसा रिज़्क नहीं चाहिए कि जिससे हमारी आत्मिक शक्ति को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को नुकसान हो। हमें ऐसा रिज़्क नहीं चाहिए कि हमारे दिलों दिमागों के अंदर शैतान पड़ जाए। हमें पवित्र जीवन गुजारना है, पाक और सुख का जीवन गुजारना है। और अगर हम हज़रत इमाम के फरमानों पे अमल करते रहे तो जिंदगी में इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी सुखी बनेंगे और बने हैं। जो आपकी उम्र इधर 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको पूछो कि वो 50 वर्ष पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। मजहब मोहब्बत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, हमको अफेक्शनेट बनाता है, रहीम बनाता है, दया भावना सिखाता है, एक दूसरे के साथ मदद करना सिखाता है। और अगर हमारे पास कुछ भी रकम है, पैसे हैं और मेरा कोई इस्माइली भाई या मेरा कोई सगा कुटुंबी दुख में है तो मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद न करूं? जरूर करो। और उसकी मदद करना मौला को बहुत राजी करता है। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो। और जो कुछ भी हमने कमाया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी फैमिली के लिए भी है, हमारे सगे कुटुंबियों के लिए भी है और हमारी कंट्री के लिए भी है। जिस जगह हम रहते हैं उस जगह भी बराबर। नेक बनो, अच्छे बनो, क्लीन बनो, ऑनेस्ट बनो, सिंसियर बनो, सीरियस बनो और दिन और दुनिया के ऊंचाई पे पहुंचो। राइज हायर, मेंटली भी स्पिरिचुअली ऊंचे उठो। हम बाजार जाते हैं, कुत्ता हमें भौंकता है तो हम तो कुत्ते को नहीं भौंकते। इसी तरह से अगर किसी ने हमारा कुछ बुरा कर दिया तो उसका रिटेलिएशन करना तो ये तो ऐसा है कि कुत्ते ने भौंका और हम भी भौंके। हमें ऊंचा बनना है, हायर थिंकिंग वाला बनना है और बुरियों बुराइयों से अपने आप को पाक करना है। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा की जो लाइफ है उस लाइफ को देखो, रसूलुल्लाह की लाइफ पढ़ो और नबी करीम ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को, इस्लाम की जिंदगी को पेश किया। छोटी सी बात करता हूं, रसूलुल्लाह ने नवा इस्लाम इंट्रोड्यूस किया। मक्का जो था वो नबी करीम का जन्म भूमि है, मगर वहां यहूदी बहुत थे और इतनी अपोजिशन हुई नबी को, अपने रिश्तेदारों से भी हुई, यहूदियों से भी हुई, क्रिश्चियनों से भी हुई।
تو نبی کو لوگ ہیٹ کرتے تھے جو دشمن تھے، اور دشمن ہیٹ کرے اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ رسول اکرم ایک راستے سے گزرتے تھے اور دوسرے راستے سے گھر واپس آتے تھے، تو حضور ایک دن ایسا نکلے تو بائی چانس ایک یہودی بائی بڑی عمر کی تھی اور وہ بھی نبی کو ہیٹ کرتی تھی، اپنے گھر میں جھاڑو نکال کے وہ جو کچرا تھا ایسا پھینکنے کے لیے اپنی بالکنی میں آئی۔ جب وہ بالکنی میں کچرا لے کے آئی تو اس کی نظر پہنچی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، وہ ٹھہر گئی۔ جب ہی رسول اکرم اس کی کھڑکی کے نیچے آئے اس نے یہ کچرا نبی کے اوپر پھینک دیا، لیکن رسول اللہ ٹھہرے نہیں، اوپر بھی نہیں دیکھا، ایسا ہی چلتے رہے، کچرا جھاڑ دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن یہ عورت بار بار کھڑکی میں سے دیکھے کچرا اکٹھا کر کے رکھا ہے، نبی آئے، یہ انتظار کرتی 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 جب یہ رسول نے کیا اس نے کچرا پھینک دیا۔ ایسا لگ بھگ 1 مہینے تک چلا، اور اس کی مکان کے نیچے یہودی کی ایک دکان تھی اور سامنے دکان تھی، یہ سب لوگ ہنسے، نبی کے اوپر کچرا پڑے اور یہ لوگ ہنسے۔ ایک دن نبی کریم پاس ہوئے مگر اوپر سے کچرا نہیں گرا، نبی ٹھہر گئے،